رفقا محترم، جو کتاب اس وقت ہم نے شروع کی ہے اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا ہم ایک چارٹ آغاز میں بنا لیں اور وہ ہمارے پاس رہے، اور یہ جب جیسے جیسے یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ یہ فلاں نقشہ ہے جس کی ہم تکمیل کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھا ہے اسم۔ اسم کا معنی ہے نام، جگہ، چیز یا شخص کا نام۔ اب اس کے نیچے ہم نے دو خانے بنائے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ جو ہے وہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو بہت سی چیزوں کے لیے وضع کیا گیا۔ اب مثلا جب ہم کہتے ہیں حجر، پتھر، تو کسی ایک پتھر کے لیے نہیں ہے۔ کتاب کسی ایک کتاب کے لیے نہیں ہے، وہ ایک پوری کائن جو ہے نا، کائن یا نو، وہ سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہے، تو جو ایک بہت بڑے مجموعے یا گروپ کے لیے ہو۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی کو زید کہتے ہیں یا خالد کہتے ہیں تو یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر ایک فرد ہے، خالد، زید، عمران، نعمان، عدنان، تو یہ ایک فرد کے لیے۔ اب اس کی دو قسمیں کر دی، ذات اور صفت۔ ذات تو ہے کہ وہ ایسی چیز کو ظاہر کرے جسے ہم پرسونیفائی کرتے، یعنی اس میں آ جائے گا کہ عام جگہ کا، شخص کا یا چیز کا نام، تو وہ اس میں ذات ہو۔ اور اس کے مقابلے میں صفت ہے ایڈجیکٹو، یعنی وہ چیز کہ جو اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے صفت، یہ محسوس اور مری نہیں ہوتی، یعنی اسے ہم چھو نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو۔ یعنی وہ جو جمیل ہے یہ ظاہر ہوتا ہے، خوبصورت کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر یہ جمیل ظاہر ہوگا، وہ اپنی ذات میں وہ جمال کیا ہے وہ، تو یہ صفت ہے اور یہ ذات، اسم ذات۔ تو یہ دونوں نکرہ کی بنیادی قسمیں ہیں اس وقت ہمارے حوالے سے۔ اس کے بعد معرفہ۔ معرفہ مینس پراپر نام، جو خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے علم، علامن۔ علم اصل میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اور جھنڈا جب بھی ہوتا ہے وہ کسی مملکت کا، کسی پارٹی کا، کسی گروپ کا، اس کو وہ خاص کرتا ہے۔ تو اس میں اعلام کے اندر جتنے بھی پراپر ناؤنز ہیں نا، شخصیات کے، اشخاص کے، جگہوں کے، کتابوں کے، مثلا قرآن، بائبل، ہاں جی، تورات، انجیل، خالد، زید، بکر، لاہور، مکہ، عائشہ، یہ تمام جو پراپر ناؤنز ہیں، اشخاص، جگہوں اور چیزوں کے خاص نام، یہ تمام کے تمام علم ہیں، اور اس کی جمع اعلام، اعلام۔ تو یہ علم ہے، اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا جگہ، شخص یا چیز، وہ علم ہے، اور یہ عربی زبان میں اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ نمبر دو، اسم ضمیر، جسے پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ اسم ضمیر اس کے لیے، اسم علم کے لیے، یا بعض اوقات اس ذات کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ تو یعنی جس کو ہم اسم ضمیر کا معنی ہے وہ اسم جسے کسی اور اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، رکھ دیا جائے۔ تو انگریزی میں یہ لفظ ہے پرو ناؤن۔ پرو جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے فار، فار، اور ناؤن کا معنی ہے اسم۔ تو پرو ناؤن، اے ناؤن دیٹ اسٹینڈز فار اے ناؤن، وہ اسم جو کسی اور اسم کے قائم مقام ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی، ہم مثلا کہتے ہیں رشید آیا، اب ہم اگر دوبارہ کہیں رشید نے کہا، پھر اس کو تو بار بار وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ ذہن پر ایک بوجھ ہے، تو اس لیے ہم نے کہا رشید آیا، اس نے کہا۔ اب اس نے کہا، اس سے مراد کون ہے؟ رشید۔ تو اس سٹینڈ کرتا ہے کس کے لیے؟ رشید کے لیے۔ تو یہ ہے پروناؤن۔ پروناؤن، تو پروناؤن کو تین حوالوں سے ہم نے پہلے
اس کو کر چکے ہیں، یعنی یا تو وہ فاعل کے حوالے سے ہوتا ہے یا مفعول کے حوالے سے ہوتا ہے یا بلانگنگز، یعنی کسی چیز کی ملکیت، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کا، میرا، تمہارا، ہمارا. تو یہ تین ہم نے اس کو دیے نمبر 1 2 3. اور اس میں ہوا تا نحن، ہوا، ہما، ہم، ہا، ہیا یعنی ہیا، ہما، ہننا تھرڈ پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن سیکنڈ پرسن. اب فرسٹ پرسن آنا نہ، یہ ہے سبجیکٹیو کیس، یعنی جب فاعل بنے تو یہ صورت ہے، اور جب یہی مفعول بنے تو یہ صورت ہے ہو تا نہ. جیسے نصر تو ہو، میں نے اس کی مدد کی، تو اب یہ ہو تا نحنو، یہ نہ. جیسے ہم کہیں، اب دیکھیں مثلا ہم کہتے ہیں ایک ہم نے کہا ہے نصرنا اور ایک ہم نے کہا ہے ناصرانا. نصرنا اور ناصرانا، ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق. نصرنا کا معنی ہے وی ہیلپڈ، ہم نے مدد کی. نصر نا، اس کے اندر نصر فعل ہے اور نا جو ہے یہ علامت فاعل ہے. ہم نے مدد کی، ہم نے مدد کی. اور یہ جو ہے ناصرانا، یہاں پر نا جو ہے یہ مفعول ہے. اس ایک مرد نے ہماری مدد کی. ناصرا، اس ایک مرد نے مدد کی، نہ ہماری. تو یہ نا جو ہے یہ مفعول کے طور پر ہے اور یہاں پر یہ علامت فاعل کے طور پر ہے. تو اسی طرح مثلا جتنے بھی آئیں گے تو یہ ہو تا نہ، اور پھر نیچے پھر دوبارہ ہو، آگے یا، اس کے نیچے زیر اور پھر نا. تو یہ ہے مثلا ہم کہیں کتابن، کتاب، اور پھر ہم کہیں کتابی، میری کتاب. کتاب و نا، ہماری کتاب. کتاب و ہو، اس کی کتاب. تو یہ ہو تا نحنو، یہ میرا، میری، آپ کا، اس کا، اس کو اضافی ضمیر، پوزیشن، بلانگنگز، اس کے اظہار کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے اور بھی ایک چیز لکھی تھی، مثلا کیا تھا، ایاک نعبد ضمیر میں، وایاک نستعین. تو آپ یہ بتایا تھا یہ بھی ایاک، یہ بھی ضمیر ہے، ہم کر چکے ہیں. ایاک نعبد یعنی ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. جس طرح ہم کہیں ایاک نصرت، ایاک نصرت، ایاک نصرت، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارے ہاں منصور ہوا ہو. ایاک نصرت، میں نے صرف تیری مدد کی، یعنی لام انصر احد. تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں ایاک. تو یہ اس کے اندر یہ لکھا جائے گا. اس کے بعد ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ انگریزی میں سے کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ کرنا. تو ڈیمانسٹریشن پروناؤن وہ اسم ضمیر، یعنی یہ ضمیر ہی کی قسم ہے، لیکن اشارے کی وجہ سے کہ ہم اس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں اس چیز کی طرف. تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. آج کا ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم لگا رہے ہیں یہاں اس میں اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہوتا ہے مشار
الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ھذا کتاب، تو یہاں پر کتاب جو ہے یہ مشار الیہ نہیں ہے، یہاں پر یہ پروسیس جو ہے یہ مبتدا اور خبر کا ہے. مبتدا اور خبر، مثلا یہ تو اب ہو چکا ہے. سیدنا سلیمان اپنے ایلچی کو کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا. یا مثلا ذالک الکتاب. یہ یاد رکھیں کہ اشارہ اور مشار الیہ یہ ترکیب تب ہوتی ہے جب اشارے کے بعد والا معرف باللام یا خاص ہو. جب خاص ہو اور یہ جو خاص نہ ہو، نکرہ ہو جیسے یہ ہے، تو پھر یہ مبتدا خبر ہوتا ہے، پھر یہ مبتدا خبر ہوتا ہے. ھذا کتابوں کے اندر یہاں پر مبتدا اور خبر ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بعد میں کھولیں گے، ابھی ہم اتنا ہی کرتے ہیں. تو اشارہ قریب اور بعید. قریب تو قریب کے لیے جو قریب ہو، اور بعید جو دور ہو، دور مرتبے میں ہو، بعد مکانی ہو یا بعد رتبی. رتبے میں کوئی چیز عظیم ہو تو اس کو بھی بعید، جس طرح ہم کہتے ہیں آن جناب، آن جناب، آن حضرت، آن حضرت. تو یہ آن جناب، آن حضرت مخاطب کو غائب تصور کرنا جب رتبہ بلند ہو، بلند رتبے میں کوئی چیز ہو تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں بعد رتبی. تو اس کے لیے بھی بعید استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ جو قریب ہے اس کے لیے مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث. تو مذکر اور مؤنث میں اس کو جیسے ھذا مذکر، ھذہ، یہ دونوں کا معنی ہے یہ. صرف فرق یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے. اور جب یہ مفرد ہو، ایک ہو، اور جب یہ دو ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں ہم ھذان، ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، ھذان. اور اس کا ھذین بھی لکھ لیں، ھذین، ھذان، ھذین. یہ فرق یہ ہے کہ جب فاعل ہوگا تو ھذان ہوگا، جب مفعول ہوگا تو ھذین ہوگا. اور یہ مؤنث میں ھاتان، ھاتان، ھاتین. یہ ھذین کیا ہوا؟ یہ وہی ہے، فاعل اور مفعول کا فرق ہے. جب فاعل ہوگا تو ھذان، مفعول ہوگا تو ھذین. اور جب یہ ہے مفرد اور یہ ہے مثنی، دو کے لیے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، مذکر اور یہ مؤنث. ایسا ہی مفرد میں مفعول کے لیے کچھ اور تو یہی ہوگا ہے، جس طرح یہ مثنیٰ کے اندر مفعول کے لیے الگ ہے. نہیں،
اس کے لیے حاضہ یہ. اور اس کے بعد ان دونوں کی جو جمع ہے وہ ہے ہؤلاء، مجموع. ہؤلاء یہ، ہؤلاء یہ. تو ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ ہمارے آگے آنے والے 2-3 اسباق جو ہیں وہ انہی پہ مشتمل ہے. ہاتان ہاتین، اور دو یہ مؤنث نہ صرف مثنیٰ کے لیے. مثلا یہ کہنا ہو کہ یہ 2 گھڑیاں ہیں تو ہم کہیں گے ہاتان ساعتان، ساعتان. یا یہ 2 لڑکیاں ہیں ہاتان بنتان، ہاتان طفلتان. اور جب یہ جمع ہو تو ہؤلاء، مذکر ہو تو مؤنث ہو تو. مذکر بھی لفظ نہیں ہوتا. ہاں نہیں، یہ جو مذکر مؤنث دونوں میں، تثنیہ میں تو یہ ہے نا، مثنیٰ میں یہ مذکر یہ مؤنث. ہذان فاعلی حالت، ہذین مفعولی حالت، ہاتان رفعی حالت مثنیٰ 2، ہاتین اس کی نسبی حالت. اور دونوں کی جمع ہؤلاء، ہؤلاء. یہ مفعول ہے یہ مثنیٰ ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہیں. یہ جو مثنیٰ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. کون سا؟ یہ جو مثنیٰ ہے ہذان یا ہذان. نہیں بھائی، الگ الگ جو بتایا، یہ مذکر ہے جی یہ مؤنث ہے. لیکن ہاتان ویسا ہاں وہ پوچھ رہے کہ یہ جو ہازین ہازان اور ہازین ہیں ہاں یہ تو مذکر ہے نا. ہاں مجھے ہم پتا ہاں ہاتان اور ہاتین یہ مؤنث ہے مثنیٰ کے لیے، ہؤلاء ان دونوں کے دونوں کے لیے. یعنی یہ جمع ہو یا یہ جمع ہو. لیے مثلا ہم کہیں کہ ہؤلاء رجال، ہؤلاء رجال، ہؤلاء اسی طرح ہؤلاء نساء. دونوں کے لیے. 2 آدمی تھے. نہیں 2 نہیں، 2 تو یہاں ہے، یہ 2 سے زیادہ سب کے لیے. سب کے لیے. مثلا ہم کہیں ہؤلاء اولاد. بھائی صاحب یہ نمبر تو نہیں آ سکتا اتنے 3 آدمی سے یا 4 آدمی سے؟ نہیں وہ تو جب 3 کا مسئلہ آئے گا نا تو وہ تو بحث اور ہو جائے گی. ابھی اس میں تعداد تو بتائی نہیں ہے. بس ایسے یہ جمع ہے، یعنی یہ ہے کہ 3 سے زائد ہے. جمع کا اطلاق عربی زبان میں کم از کم 3 سے ہوتا ہے، 3 سے کم جمع نہیں ہے. تو اس میں جمع ہے 3 سے لے کر 10 تک. اور جب آپ عدد خاص کر دیں گے 2 3 4 5 6 تو وہ پھر عدد معدود کی بحث ہوگی. ہؤلاء اولاد، ہؤلاء بنات. کیسے یہ مفعول کے لیے بھی ہؤلاء آتا ہے ہؤلاء اور فاعل کے لیے بھی؟ فاعل نہیں، یعنی یہ ایک ہی حالت ہے، فاعلی حالت ہو مفعولی حالت ہو ایک ہے. تو یہ صرف جو مفعولی حالت الگ صرف مثنیٰ کی ہے، مثنیٰ کی الگ ہے باقیوں کے لیے. اب ہم اس کو جب ادھر دیکھتے ہیں الان نبدأ، اب ہم شروع کرتے ہیں من الکتاب، کتاب میں سے الدرس الثانی، الدرس الثانی سیکنڈ لیسن. قد قرأنا الدرس الاول، پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا بالامس، کل. الان یا اليوم یا اللیلہ، آج کی رات. نبدأ من الدرس الثانی، یہ پیج پڑھی تھی. نبدأ من الدرس الثانی، تو دوسرا درس. ایک منٹ. جیسا یعنی آج جو آپ نے معرفہ کی قسمیں پڑھائی ہیں ہاں اس میں ہم نے 2 نہیں کی، موصول اور مناتی وہ نہیں. اس لیے نہیں کی کہ جو ہم کر چکے ہیں نا وہ ابھی 5-6 سبقوں تک جائے گا، تو اس میں ذرا سپیس کم ہے، تو کل ہم بقیہ موصول ہی سے نا اگلا نقشہ بنائیں گے.
تو یہ جو کتاب ہے ہماری اس کے حوالے سے تو جو اب ہم کر چکے ہیں یہ وہ زائل ہے. چلیں اب ہم الدرس الثانی، تو درس الثانی جو ہے یہ ہمیں ذالکہ سے شروع کروا رہے ہیں. ذالکہ، ذالکہ یعنی دیٹ. اب وہ ہاذا اور حاذہ یہ کل کرا چکے، اور اب وہ ہمیں ذالکہ اور تلکہ جو ہے اس کی پریکٹس کرائیں گے اگلے اسباق میں. اور وہ اس طرح ہوگا کہ مثلا جو مذکر ہوگا، مذکر اور دور ہوگا تو اس کے لیے وہ ذالکہ استعمال کرے گا، اور جب وہ دور ہو لیکن ہو مؤنث اس کے لیے وہ تلکہ استعمال کرے گا. تلکہ یعنی مؤنث. مثلا ہم کہیں گے ذالکہ مثلا دیکم، ذالکہ دیکم وہ مثلا مرغا ہے، اور تلکہ دجاجتن وہ مثلا مرغی ہے. یا ذالکہ ولد و تلکہ بنت. تو اب مثلا اس میں ذالکہ نجم، ذالکہ پہلے الگ لکھا پھر ما ذالکہ لگا دیا. ذالکہ وہ، اور جب اس کے ساتھ آ جائے ما ذالکہ تو یہ استفہامیہ بن گیا. وہ کیا یعنی ما کیا، ذالکہ وہ، ما ذالکہ وہ کیا ہے. جس طرح تھا ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذہ یہ کیا ہے مؤنث کے حوالے سے. تو اب اسی طرح وہ کہتا ہے ما ذالکہ، اور اسی طرح مؤنث ہو تو ما تلکہ، بشرطے کہ ان میں شعور نہ ہو. اور اگر ہم کہیں من ذالکہ، من ذالکہ تو یہ وہ کون ہے، یہ صاحب شعور و ادراک. من تلکہ، من تلکہ ہاں وہ کون ہے، مثلا تلکہ امی، تلکہ یعنی وہ اس وقت جب اس میں شعور ہو، آزاد اختیار و ارادہ ہو. من ہوا وہ کون ہے، who is he، یعنی اشارہ جب کریں گے نا تو اس وقت this that، اور جب ذہن میں ہو اشارہ اس کی طرف نہ کرے اس وقت ہم ہی استعمال کریں گے. ہی اور عربی میں ہوگا. ما ذالکہ وہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاں یہ کیا، اور ما ذالکہ وہ کیا ہے، من ہوا وہ کون ہے. وہ کون ہے. ہاں من ذالکہ، من ذالکہ وہ کون ہے، ایک میں آپ اشارہ کریں گے دوسرے میں اشارے کی شرط نہیں ہے. اچھا ہاذا مسجد و ذالک بیت. اب جو قریب ہے وہ کہتا ہے یہ مسجد ہے، اور گھر ذرا اس سے دور ہے تو اس لیے کہا ذالک بیت، ہاذا حصان و ذالک حمار. یہ گھوڑا ہے ہاں اور وہ گدھا ہے. ہوا جو ہے وہ جاندار کے لیے آئے نا، ہوا تو جاندار کے لیے ہے، لیکن جس وقت مثلا کہیں گے نا مثلا میں نے کتاب پڑھی تو، اور یہ وہ کہ ہو جو ہے نا ہو یہ جاندار بے جان دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. مثلا اب ہم کہیں قرأت الکتاب الذی آتیتنی، تو یعنی ہوا جو ہے یہ اس کے لیے خاص اس معنی میں ہے کہ وضع تو اس کے لیے ہوا ہے، لیکن بے جان کی طرف ہم اس میں ضمیر کے طور پر مرجع اسے کہتے ہیں، تو یہ مرجع ہو سکتا ہے. لیکن یہ آگے ذرا رکھیں ابھی. تو ھذا حصان یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ گدھا. اب اس کے وہ استفہامیہ بنا دیا، یعنی پہلے مجرد تھا ذالکہ وہ، پھر کہا ما ذالکہ وہ کیا ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے اذالکہ، یعنی اس کو کیا ہاں وہ مشکوک فی ہے کہ یہ چیز یہ ہے یا وہ ہے، تو اس ضمن میں وہ کہتا ہے اذالکہ قلب، کیا وہ گھٹا ہے. لا ذالکہ ہاں اب جب وہ کہتا ہے لا، تو اگر لا پر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں
تو یہ اپنی ذات میں ایک مستقل جملہ ہے. یعنی جو اس نے پوچھا ازالک قلب، کیا وہ کتا؟ ہاں، اور آپ نے کہا لا. لا، تو اس کا معنی ہے کہ کیا معنی ہے کہ وہ کتا نہیں ہے، وہ کتا نہیں ہے. تو لا کے بعد جب ہم وقف کریں گے تو یہ پورا لا جو ہے یہ قائم مقام ہے ایک جملے کے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا تھا ازالک قلب، کیا وہ کتا ہے، آپ نے کہا لا نہیں ہے، تو اب آپ کہتے ہیں ما ذالک بقلب الیس، کیا وہ کتا نہیں ہے، نفی میں بھی ہو اور آپ کہہ دیں لا، تو وہ بھی نفی یعنی نگیشن کی نگیشن، تو وہ بھی مثبت ہو جائے گا. تو میرے بات ہے کہ یہ لا جو ہے یہ ایک مستقل جملے کے قائم مقام ہے. اب جب یہاں پر آپ نے کیا وقف، اب آپ نے بتایا کہ یہ تو نہیں ہے، کتا تو نہیں ہے، تو پھر وہ ہے کیا؟ اب آپ نے کہا ذالک قط، وہ کتا نہیں ہے بلکہ، جسے ہم کہتے ہیں بلکہ. تو بلکہ کے لیے دیکھ لیں، یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بل ذالک، بل ذالک، بل ذالک کا مطلب بلکہ، بلکہ کے معنی میں آتا ہے، بلکہ وہ تو باللہ ہے. ذالک وہ قط باللہ ہے. ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ چارپائی ہے، پلنگ ہے. صاحب یہ اگر بلے کی جگہ پہ یہ کوئی آدمی ہو تو یہ ہوا ہو جائے گا پھر؟ نہیں، اگر اشارہ کر رہے ہیں تو ذالک ہی رہے، لیکن من آ جائے گا اس میں. ادھر آپ من کریں گے، من ذالک، من ذالک. اچھا جی، اب اگلا صفحہ، من ھذا و من ذالک. یہ کون؟ اب یہاں پر من جو استعمال کر رہا ہے تو یہ انسان کے حوالے سے، اور وہ کون؟ من ھذا و من ذالک، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. ھذا مدرس و ذالک امام، یہ استاذ ہے اور وہ امام ہے. ھذا مدرس، یہ مدرس ہے، و ذالک امام، اور وہ امام ہے. مدرسن کی صورت میں مدرس لغوی معنی درس دینے والا، ٹیچر. تو یہ درس 6:105 میں والی یقولو درس کا، رسول کا کام ہے درس دینا، لیکن درس کو بھی آج ہم نہیں جانتے کہ درس کیا ہوتا ہے. درس کا معنی کر دیا پڑھنا ہے، تو درس ہے. ھذا مدرسون، یہ مدرس ہے اور وہ امام ہے. ویسے امام کا مطلب امام اصل میں سہل کو کہتے ہیں. کبھی وہ مکان بنتے دیکھا ہے، دیوار جب بن رہی ہوتی ہے تو دیوار جب بن رہی ہوتی ہے نا تو وہ معمار کے پاس ایک لاٹو سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا کہیں ٹیڑھ آ گیا. وہ آلہ کہ جس سے یہ دیکھا جائے کہ دیوار سیدھی ہے یا اس میں کہیں ٹیڑھ آ گیا ہے، اس کو امام کہتے ہیں. تو امام کا معنی ہے ماڈل. تو ماڈل یعنی وہ چیز کہ جس کی انی جاعلک للناس اماما. تو سیدنا ابراہیم کو کہا تم امام ہو، کہ تمہاری جو ڈائی ہے یا پیٹرن ہے یا قالب ہے، اس کے اندر ڈھل کر انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ اللہ کے معیار پر ہے یا اس سے ہٹا ہوا ہے. ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر وہ پتھر ہے. ھذا سکر و ذالک لبن، یہ چینی ہے، سکر شوگر، چینی، و لبن اور دودھ. تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چینی ہے، و ذالک اور وہ لبن دودھ ہے. قائد صاحب لبن ہم لسی کو نہیں کہتے؟ آج کل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جو سورہ محمد اس کی آیت نمبر 14 میں جو جنت میں انہار کا ذکر کیا ہے تو وہاں من لبن ہے، تو وہ لسی کی نہیں ہوگی. ہاں،
تو وہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم جانوروں کے پیٹ سے لبنن خالصن سائغن للشاربین، تو لبن جو ہے یہ حلیب کے لیے، آج کل ہم اگر لبن لسی کو کہہ رہے ہیں، عربی میں عام اصطلاح میں دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ حلیب، حلیب. ہاں تھوڑا سا ہاں حلیب. حلیب حلیب والے دودھ ہوں گے. حلیب کا معنی بس وہ یہ فرق کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں حلاب یا حلیب جس وقت دودھ دوہا جاتا ہے جوئی دھنوں سے، تو وہ پروسیس کے اندر جو فوری ہوتا ہے وہ حلیب ہوتا ہے. جب اس پر تھوڑا سا ٹائم گزر جائے یا اس کی کوئی اور شیپ آپ اختیار کر لیں تو وہ لبن. دہی کو پھر سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کشلا. آپ نے کہا نا کہ وہ تھوڑا سا پروسیس. ہاں اس کو لبن بھی استعمال کرتے ہیں، لبن دہی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سکر، شوگر، لبن، دودھ. اب تمرین، اقرا وقتب، اقرا پڑھ، وقتب اور لکھ. ھذا سکر، یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک وزیر، وہ وزیر ہے. ذالک کتن، کیا وہ بلا ہے؟ لا، نہیں، یعنی بلا نہیں ہے. ذالک قلب، وہ تو کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ پتھر. اب کہتا ہے الکلمات الجدیدہ. کہتا ہے یہ وزیر کا کیا؟ وزیر کا اصل معنی تو ہے بوجھ اٹھانے والا، اگرچہ آپ معنی ہے بوجھ ڈالنے والا. تو لفظ اپنی معنویت کھو بیٹھے. جس طرح اب خلیفہ کہاں تھا اور ہم نے کس کو بنایا؟ خرم نائی کو، نائی کو خلیفہ بنا دیا. یا مزید دیکھنا ہو تو اکھاڑے میں چلے جائیں، وہ خلیفہ ہوتا ہے. یا جو کسی کے ساتھ دو ہاتھ کرے تو خلیفہ جی کیا کر دیا آپ نے ہمارے. تو جو آئیڈیل تھے الفاظ ان کی اس طرح ویجیبلی تھی. اور کتوں کا نام ٹیپو رکھا، یعنی جو آئیڈیل ہیرو تھے کتوں پر اس کا اطلاق کروا دیا. اور پھر ہم نے 1 اپریل کو کہا یہ کیا ہے؟ فول ڈے. اور یہ نہیں کہ یہ ہے کیا، تو یہ ہے 1 اپریل 1491 عیسوی کو یہ جنوری میں شروع ہوا تھا عمل. تو 1 اپریل کو آخری جو تھا نا، یہ بیڑا اسپین سے جو مسلمانوں کا عیسائیوں نے اپنی حفاظت میں چلایا کہ ہم آپ کو باحفاظت طریقے مراکو پہنچا دیں گے، تو چھوٹے بڑے بیچارے سب سوار ہو گئے عیسائیوں کے کہنے پر کہ ہمیں تحفظ دیں گے، اور سینٹر میں جا کر ان کو ڈبو دی. تو کہا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا. تو یہ اس کی یاد میں 1 اپریل کا جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کا عمل جاری ہے. اور آج ہم انہی کی اولاد، یعنی اپنے باپ دادا کی بیوقوفی جو ہے اس کو دہرا رہے ہیں. تو الکلمات الجدیدہ، یہ نیو ووکیبلری جسے آپ کہیں گے. تو یہ ہر دفعہ جب سبق ختم ہوگا تو وہاں پر یہ لکھے گا کہ یہ نئے الفاظ ہیں کہ جو اس سبق میں آپ نے پڑھے، الکلمات الجدیدہ. اور اس ضمن میں آگے پھر اگلے سبق سے یہ کرے گا املا الفراغ. املا الفراغ، فراغ کہتے ہیں بلینکس، خالی جگہ. تو مثلا نجم کی شکل بنا دی اور یہاں مثلا کہا کہ یہ اس پہ حاضہ لکھو، یا مثلا یہ ہوگا اور یہاں کوئی چیز بتائے گا کہ یہاں اس کو فل کرو. تو یہ اگلے سبق سے فل ان دا بلینکس شروع ہوں گے. تو اس میں کوئی اگر مشکل نہیں ہے تو اگلا سبق کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل ہے تو کل کر لیں گے. ایک چیز ہوتی ہے. ہاں اب یہاں پہ من ھذا ہاں ومن ذالک، ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے نہیں، کون ہے.
من کا مطلب کون؟ مان کا معنی ہو کون، یہ کون ہے، ہاں اور وہ کون ہے. وہ کون ہے. حاضہ مدرسون، یہ استاذ ہے اور وہ امام ہے. حاضہ مدرسن، مدرسون، یہ آگے صاحب ہے. امام، یہ آگے- امام، آگے صاحب وذالک امام، اور وہ امام ہے. 8:30 ہو گیا سر. ہاں. تو اور یہ مدرسن، مدرسون مدرسن استاذ، ٹیچر. پیچھے اس کے استاد ہیں. استاد الگ لفظ ہے اور مدرس الگ لفظ ہے. کہہ سکتے ہیں ہم ذالکہ یا حاضہ، استاذن بھی کہہ سکتے ہیں. تو ختم کیا جائے یا ہے گنجائش؟ بس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہی کر لیں. ہیں؟ 8:30 ہو گیا سر. 8:30 وہ آگے وقت ہو گیا، اس کو سمجھتے ہیں. چلیں، ٹاپک بدل جائے. نہیں ٹاپک نہیں بدلتا، اسی کی پریکٹس ہے، ذرا تھوڑا سا اس میں فرق کیا، نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے جی کیسے کر کے لے کے آئے ہیں، آپ کا یہاں بھی چیک کر لیں. ہاں چلیں کل پھر انشاءاللہ سبق نمبر 3 سے آگے چلیں گے، اور ساتھ کے ساتھ اس کے جو ہے وہ گھر سے بھی کام شروع ہو جائے گا سبق نمبر 3 سے. نہیں کر کے لائیں گے. آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کر یہی لیں گے. پڑھ کر آ جائیں تو بہتر، کرنے کی بجائے کر لیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن کرنے سے پہلے کم از کم دیکھ کر دور